बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिक MPA, साबिक चेयरमैन नवासा, साबिक चेयरमैन ज़िला कौंसल ज़ियाउल्लाह शाह साहब, ये मुझे बताएं कि आप सबसे पहले ना सियासत में कैसे आए, किस वजह से आप सियासत में आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और ख़ुसूसन पूरी इंतज़ामिया का ख़बरनामा के हवाले से बड़ा अच्छा आप पैगाम लोगों तक पहुँचाते भी हैं। तो सियासत का आगाज़ मेरा 2001 के बलदियाती इलेक्शन से हुआ। 2001 में सबसे पहले मैंने बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया और बतौर मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ से मुंतखब हुआ। उसके बाद फिर 2005 में दोबारा यहाँ से मैंने मेंबर ज़िला कौंसिल का इलेक्शन लड़ा और जीता। उसके बाद 2008 में फिर बतौर मेंबर सूबाई असम्बली मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो भी फिर मैंने जीता। 2013 में फिर इलेक्शन में हिस्सा लिया। इसी तरह 20-25 साल गुजर गए। क्या वजह थी कि आप मतलब सियासत में किस वजह से आए? लोगों की वेलफेयर के लिए काम, लोगों के वेलफेयर काम करने के लिए, उनके मसले मसाइल हल करने के लिए आपके जहन में कैसे आए तो आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया फर्स्ट टाइम? कि मैंने जब मैट्रिक की 1988 में, तो उससे लेके तकरीबन 12-13 साल में सोशल वेलफेयर के हवाले से, लोगों की फलाह बहबूद के हवाले से सरगर्म रहा। तो लोगों की खिदमत का जज्बा ही था जो लेके मुझे इस फील्ड में आया। तो मैं इससे पहले 2001 के इलेक्शन से पहले 10-12 साल बतौर सोशल वेलफेयर वर्कर काम करता रहा अपने इलाके के लोगों के लिए। उसके बाद बस उसी जज्बे के तहत फिर मुझे बड़े इलेक्शन में ज़ियाउल्लाह शाह साहब, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल से कि पंजाब में आपकी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई है और मरकज़ में आपकी हुकूमत है ना, तो जो मसले मसाइल हैं जो काम करने हैं अपने, ख़ास तौर पर महंगाई पे कंट्रोल करना है, लाइन आर्डर पे कंट्रोल करना है और जो सियासी मामलात में उन पे कंट्रोल करना है, तो ये आप कैसे करेंगे? ना एक नई सियासी जंग शुरू होगी पंजाब और मरकज़ के दरमियान में। इस वक्त जो हालात जिनसे मुल्क गुजरे जी, तो जिस सूरत हाल में हमें टेक ओवर करना पड़ा, उस सूरत हाल में मुल्क संभालने को तैयार कोई नहीं था। 4 साल की इमरान खान साहब की नालायकी सामने थी, महंगाई अरूज पर थी और आज जिन चीज़ों को हम फेस कर रहे हैं वो 4 सालों की ही बोई हुई चीज़ें, जिसमें IMF के साथ जिन शराइत पर इन्होंने पिछले एग्रीमेंट्स किए उनको फुलफ़िल कराने के लिए हमें नॉन पॉपुलर डिसीजन लेने पड़े हमारी जमात को, और ये महंगाई करनी पड़ी। पेट्रोल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के साथ करनी पड़ी। ये पहले ही इंटरनेशनल मार्केट के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त इसको ना बढ़ाकर हमारी मुल्क की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। तो आज पंजाब में उनकी चूँकि हुकूमत आई है और फेडरल में हमारी ये मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अपनी सलाहियतों की वजह से पूरी दुनिया में माने जाते हैं। अभी डॉलर आप देख लें कि 2-3 दिनों में 20-25 रुपये नीचे आ चुका है और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब ये डॉलर 180 रुपये तक आ जाएगा। तो ये फेडरल हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसहाक डार साहब करीब पाकिस्तान आने वाले हैं और इंशाल्लाह अगर वो आ जाएंगे तो मेरे ख्याल में उनको देख कर ही डॉलर नीचे आना शुरू हो जाएगा। जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की लेवल पर जो भी फैसले कर रहे हैं, मतलब जो तेल महंगा किया, जो भी फैसले कर रहे हैं वो ना, तो उसमें क्या है PDM की भरपूर हमायत हासिल है उनकी? जी, पूरी PDM एक पेज पर है। मियां नवाज शरीफ साहब के तमाम फैसले PDM की मंजूरी के साथ किए जाते हैं और PDM एक पेज पर है। इसलिए एक पेज पर है कि इस वक्त मुल्क बचाने का दौर है। इस वक्त हम तमाम सियासी जमातों में मासूम PTI के और हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। शाह साहब, अभी डॉलर भी माशाल्लाह काफ़ी कम हो गया, ये बहुत अच्छी खबर है, आवाम के लिए खुशखबरी है ना। तो अब ये क्या ख्याल है आपके तेल में और बाकी चीज़ों में ये रेट कम किए जाएंगे या अभी तक यही चलेंगे फ़िलहाल ना? नहीं, रेट तो साथ साथ कम किए जाते जा रहे हैं। जो ही इंटरनेशनल मार्केट में तेल की प्राइसेस कम होती जा रही हैं, साथ साथ पब्लिक को उसका रिलीफ दिया जा रहा है। तो डॉलर के कम होने से भी काफ़ी सारी चीज़ें वापस अपनी जगहों पे आएंगी। शाह साहब, अभी जो जनरल इलेक्शन है आने वाले साल के बाद 8 महीने में, 10 महीने में, तो आप क्या ख्याल है? पहली बात तो ये क्या कि PDM और सारी जमातें सीट एडजस्टमेंट करेंगे या अपने अपने इंडिपेंडेंट लड़ेंगे इलेक्शन लाना? मेरे ख्याल में तो सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, अपने अलग-अलग लड़ेंगे, ये ख्याल है मेरा। बाकी फैसले तो PDM तमाम जमातें बैठ के करेंगी। मुस्लिम लीग नून एक पाकिस्तान की बड़ी जमात है
اور میرا خیال ہے کہ ہم الیکشن میں علیحدہ اپنی اپنی سیٹوں پر لڑیں گے، ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، لیکن اگر اس وقت کے حالات کے مطابق ایسے ڈیسیجن کرنے پڑ جائیں گے تو کوئی اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ الیکشن لڑنا تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ شاہ صاحب آپ کون سی حلقے سے الیکشن لڑنا پسند کریں گے پنڈی میں؟ میرا جی یہ پرانا پی پی 11 تھا جو بعد میں پی پی 18 ہوا اور اب دوبارہ اس کو پی پی 16 کا تیسری دفعہ نمبر دیا گیا، تو اسی حلقے سے میں الیکشن لڑوں گا جو میرا حلقہ ہے۔ شاہ صاحب یہ ابھی جو ضمنی الیکشن ہوئے پنجاب میں نا، تو مسلم لیگ نون نے سیٹیں لوز کی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلم لیگ میں آپس میں جو گروپ بندی یہی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے نا؟ دیکھیے جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، میں اس کو اور اینگل سے دیکھتا ہوں۔ مسلم لیگ نون نے اس ضمنی الیکشن میں ان کا ووٹ بینک بڑھا ہے، اس کے جو پرابلم ہوئی ہے کہ ان 20 حلقوں میں مسلم لیگ نون کے امیدوار موجود تھے جو کہ 2-4 ہزار ووٹوں سے ہارے تھے۔ اس دفعہ یہ ہوا کہ تقریباً موسٹلی کافی سارے وہ امیدوار کھڑے ہو گئے جس کی وجہ سے ہمارا ووٹ سپلٹ ہو گیا۔ میں آپ کو مثال دوں گا، ہمارا خوشاب کا ایک حلقہ ہے، وہاں پہ ہمارے سابق ایم پی اے تھے آصف بھا صاحب، ان کو پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا اور وہ آزاد کھڑے ہو گئے اور وہ 46,000 ووٹ لیے، انہوں نے 46,000 ووٹ لیے، اور جس کو ہم نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا جو کہ پارٹی پی ٹی آئی چھوڑ کے آئے تھے، انہوں نے لیے 34,000 ووٹ، اور 34 اور 46 کو ملایا جائے تو یہ 80,000 ووٹ بنتے ہیں، جبکہ جیتنے والے نے صرف 48,000 ووٹ لیے جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بڑھا ہے، لیکن ہمارا ووٹ سپلٹ ہوا ہے، ہمارا ووٹ تقسیم ہوا ہے کینڈیڈیٹس کے درمیان۔ اگر کیونکہ یہ لوگ سارے جو آئے تھے یہ دوسری جماعتوں سے کمٹمنٹ کے تحت پی ٹی آئی چھوڑ کے مسلم لیگ نون سے اس کمٹمنٹ پہ آئے تھے کہ ہم ان کو ٹکٹ دیں گے، تو مسلم لیگ نون نے اپنی اس کمٹمنٹ کو نبھایا اور اپنے لوگوں کو وہاں سے ان کی قربانی دی، تو ان میں سے چند لوگ جو کھڑے ہو گئے ان سیٹوں پہ ہمیں اس طرح کے رزلٹ دیکھنے پڑے۔ تو اوورآل مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بڑھا ہے، صرف ہمارے کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے مسلم لیگ کے جو پہلے امیدوار تھے، جو سابق ایم پی اے تھے، وہ کھڑے ہو گئے آزاد۔ پی پی 7 سے راجہ صغیر الیکشن جیت گئے، لیکن انہوں نے الزام لگایا، ٹی وی پر بھی آ کے انہوں نے الزام لگایا کہ میرے مقابلے میں راجہ ظفر الحق نے آزاد کینڈیڈیٹ کھلایا، انہوں نے میری بھرپور مخالفت کی ہے میری، جس کی وجہ سے میرے ووٹ کم ہوئے نا۔ تو یہ کیا خیال ہے، وہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں یا اس میں کوئی صداقت ہے اس بات میں کہ نہیں؟ دیکھیے جی میرا تو ایک ایمان ہے کہ جو مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے، سپورٹر ہے اور ہماری لیڈرشپ ہے، وہ کبھی بھی مسلم لیگ نون کے خلاف نہیں جا سکتی۔ تو ان کا چونکہ حلقہ ہے، ہمیں وہاں کے ڈائنامکس کا اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن راجہ ظفر الحق صاحب کی مسلم لیگ کی ہونے پر، ان کی مسلم لیگ کی سینئر لیڈرشپ کے طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کوئی بات ہوئی ہے، تو مسلم لیگ کبھی بھی باہر ووٹ نہیں دے سکتا۔ ان کے بیٹے یہاں سے سابق کینڈیڈیٹ تھے اور ایم پی اے بھی رہے، تو اس طرح کا میرا نہیں خیال کہ کوئی واقعہ پیش ہے۔ شاہ صاحب میاں صاحب کب تک واپس آئیں گے، اور میاں صاحب کے باہر رہنے سے آپ کا کیا خیال ہے، مسلم لیگ کو نقصان نہیں ہو رہا ہے؟ ان کو ویسے آپ آ جانا چاہیے کیونکہ ان کی نہ آنے کی وجہ سے مسلم لیگ کو بڑا نقصان ہو رہا ہے اور زیادہ گروپ بندیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں نا۔ جی بالکل، میاں نواز شریف صاحب جب تک ملک کے باہر ہیں اس سے جماعت کو یقیناً بہت نقصان ہے، اور جس دن میاں صاحب واپس پاکستان تشریف لے آئیں گے اس دن سے پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ووٹ بینک میاں نواز شریف کا ہے، مسلم لیگ کا ہے، اور مسلم لیگ کے قائد صرف میاں نواز شریف ہے۔ شاہ صاحب کھانے میں کیا پسند ہے؟ ہر چیز پسند ہے، کھانے میں جو زیادہ تر دن میں 2 چھلیاں کھا لیتے ہیں۔ یہ جو شاہ صاحب یہ اسٹیپ ماشاءاللہ یہ آپ کی جو گیلری سی بنی ہوئی ہے، جانوروں کی بھی، پرندے کے بھی اب اسٹیپ رکھے ہوئے نا، تو یہ شوق کیسے پیدا ہوا آپ کو نا؟ یہ بچپن سے میرا شوق ہے، یہ میں گھر میں پالتا ہوں سارے، یہ سب میرے پالتو جو مر جاتے ہیں پھر ان کے بعد ان کو اسٹف کرا لیا جاتا ہے اور یہاں پہ ڈرائنگ روم میں سجا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے میرے پاس تھے، رہے 2-2 4-4 10-10 سال۔ تو اس کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہوگی طبعی موت، تو اس کے بعد پھر ہم نے ان کو اسٹف کرایا۔ شاہ صاحب آپ کون سی گلوکار پسند ہے جس کی آپ کبھی گانے یا غزلیں آپ سننا پسند کرتے ہیں نا؟ مجھے صرف وسیع الدین سہروردی صاحب پسند ہے، ان کی نعتیں پسند ہیں، تو گانوں سے کوئی خاص دلچسپی کوئی نہیں۔ شاہ صاحب آپ اپنے مسلم لیگی ورکروں کے لیے کوئی اس موجودہ موقع پہ کوئی پیغام دینا چاہیے کہ ان کو ابھی کیسے ایکٹیو ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے نا؟ دیکھیں مسلم لیگ کی ورکر جو اس وقت ہمارا المیہ ہے کہ ہمارا جو مقابلہ ہے ان لوگوں سے ہے جو سوشل میڈیا پر، ٹویٹرز پر
اور اس طرح کے دوسرے انسٹاگرام پر وہاں پہ سیاست کر رہے ہیں اور اسی پہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, انہی کو وہ اعلی کار بنا رہے ہیں. تو ہماری مسلم لیگی چونکہ ہم ابھی تک ان چیزوں پہ نہیں چڑھے, تو مسلم لیگی سے گزارش ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا وار کا بھی مقابلہ کرنا ہے, حلقے میں, لوگوں میں, پبلکلی تو ہم مقابلہ کر رہے ہیں. اور وہاں پہ یقین مانے کہ ہمارا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں, سوشل میڈیا پہ مقابلہ نظر آتا ہے, جس کو ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے ہماری یوتھ کی اور سوشل میڈیا ٹیم سے یہ گزارش ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر ان کا مقابلہ کریں. فیلڈ میں تو ہم کر رہے ہیں ان کا مقابلہ. ابھی شاہ صاحب یہ جو پی ٹی آئی کے خلاف جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کا, وہ ان پہ فارن فنڈنگ کا ثبوت مل گیا, اور اس پہ ان کا جو فیصلہ آیا ان کے خلاف نہ کہ ان کو نائل کیا جائے یا جو بھی, تو ابھی کیا حل ہے؟ پی ڈی ایم میں یہ ریفرنس دائر کریں گے سپریم کورٹ میں کہ اس پارٹی کو نائل کرنا, بینڈ اس پابندی لگنی چاہیے, اور یا عمران خان کو نائل کرنا چاہیے نا, تو کیا حل ہے؟ یہ ہونا چاہیے. جی بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں, فارن فنڈنگ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی ہمارا کانسٹیٹیوشن قطعاً اجازت نہیں دیتا. اس طرح تو اب باہر کے 10 ممالک چندہ کر کے پول کر کے آپ کے ملک میں جو مرضی سیاسی عدم استحکام پیدا کر کے جس مرضی کو لیں اور کل اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے. دیکھیں, آج سے 30-40 سال پہلے حکیم سعید صاحب موجودہ سینیریو کو کتابی شکل میں شائع کر کے چلے گئے, اور آج یہ سازش کو اگر آپ نے بے نقاب کرانا ہو, اس کے بارے میں دیکھنا ہے تو حکیم سعید صاحب کی جو کتاب 80s میں پبلش ہوئی تھی اس کو صرف پڑھ لیں, اور وہ موجودہ سینیریو کے مطابق بالکل, تو اس وقت انہوں نے اس انٹرنیشنل سازش کو کھلم کھلا اس کو اوپن کیا اور لوگوں کے سامنے کتابی شکل میں لے گیا. تو اسی طرح انٹرنیشنل سازش ہوتی ہیں. فارن فنڈنگ چھوٹا جرم نہیں ہے, فارن فنڈنگ بہت بڑا جرم ہے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیز متفق ہیں کہ اس کو جتنی میکسیمم اس کو سزا دی جا سکتی ہے وہ دیں گے, اور اس کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا. اور ہمارے خبر نامہ چینل کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں اپنا؟ خبر نامہ چینل جی پنڈی اور اسلام آباد میں لوکلی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, ہر جگہوں پہ اچھا پیغام لے کر جاتا ہے, پازیٹیو تھنکنگ ہے, مثبت چیزیں دکھاتے ہیں. تو دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے. ہم خبر نامہ چینل کی طرف سے ایک بار پھر مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور پنڈی کی آن پنڈی کی شان جناب ضیاء اللہ شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں.